مجھے مولانا رومی کی سٹوریز، ان کی لائف بہت انسپائر کرتی ہے. مطلب ہی از ون آف مائی فیوریٹ authors that I read, one of my favorite scholars, Sufi saints that I really look up to. کیونکہ بہت زیادہ حکمت ہے ان کی رائٹنگز میں. وہ ایک کہانی لکھتے ہیں، بڑی مزے کی کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک کاروان، ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے اونٹوں کا. جیسے پرانے زمانے میں قافلے چلتے تھے، اونٹ جا رہے ہوتے تھے، ان کے دونوں سائڈوں پہ بڑے بڑے سیکس ڈلے ہوتے تھے، ان سیکس میں سامان ہوتا تھا اور لوگ ان پر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ قافلے چلتے تھے. تو ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کے آگے آگے ایک بڑا سمجھدار، بڑا وائز ایک مرچنٹ تھا، ایک تاجر تھا جو اپنے اونٹوں پر تھا، اور اس کا ایک اونٹ تھا جس کے اوپر اس کے دونوں سائڈز پہ کوئی دو بڑے بڑے سیکس لٹکے ہوئے تھے. تو ایک غریب سا شخص، ایک فقیر سا آدمی جس نے کوئی اچھے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ اس مرچنٹ کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹا، یہ تیرے جو اونٹ کے دونوں سائڈز پہ سیکس لٹکے ہوئے ہیں، ان سیکس میں کیا ہے؟ تو وہ مرچنٹ کہتا ہے کہ ایک سیک میں تو گندم ہے، اناج ہے، گرین ہے. تو وہ جو وائز آدمی ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ اچھا بیٹا، تیرے دوسرا سیک جو دوسری سائڈ پہ لٹکا ہے اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے اس سائڈ پہ پتھر ہیں اور وہ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ایک سائڈ پہ کیونکہ گندم ہے تو دوسری سائڈ پہ بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ اونٹ پر ہے نا، تو ایک سائڈ پر اگر گندم ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ کو کوئی چیز ڈالنی ہے بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ دوسرا سیک صرف بیلنس کرنے کے لیے میں نے ڈالا ہوا ہے کہ ایک سائڈ پہ گندم ہے تو دوسری سائڈ پہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ گر جائے گا، تو میں نے بیلنس کرنے کے لیے پتھر ڈالے ہوئے ہیں. تو وہ جو فقیر آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، تو اس کی بجائے کہ ایک سائڈ پہ تو نے اپنے اونٹ کو گندم ڈالی ہوئی ہے، دوسری سائڈ پہ تو نے اتنے سارے پتھر لٹکائے ہوئے صرف بیلنس کرنے کے لیے، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ یہ پتھر پھینک دے، خام خواہ بوجھ ڈالا ہوا ہے اپنے اونٹ پر، اور جو گندم ہے اس کو آدھا آدھا کر لے، ایک سیک پہ آدھی گندم ڈال دے، دوسرے سیک پہ آدھی گندم ڈال دے، وہ خود ہی ایک دوسرے کو بیلنس کر لے گی اونٹ کے اوپر اور تیرا کام ہو جائے گا، تجھے اتنے پتھر ساتھ اٹھا کے پھرنے کی کیا ضرورت. تو وہ مرچنٹ بڑا امپریس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار میں تو غریب سا آدمی ہوں، میں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، تم ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہو. تو وہ مرچنٹ کہتا ہے کہ اتنی اچھی آپ نے مجھے ایڈوائس کی ہے، مجھے ایک دم خیال آیا کہ کیا آپ نے ذہانت کی بات کی ہے، لیکن آپ کی ذہانت آپ پر تو کوئی اثر ڈال نہیں سکی. تو کیونکہ آپ کی ذہانت سے آپ کو تو زندگی بھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں آپ کی ایڈوائس بالکل نہیں لیتا، کیونکہ تیری تو ایڈوائس ہی منحوس ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ تیری ایڈوائس میں نے کیا لینی، تیری ایڈوائس سے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں تیری ایڈوائس لے کے کیا کروں. یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے، ویری 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 انٹرسٹنگ، خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا. ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے سوشل میڈیا اسٹار، ایوری بڈی وانٹس ٹو بی این انفلوئنسر، ایوری بڈی وانٹس ٹو give you advice, everybody is telling you how to lead your life, right? There are too many people out there who are each one of them giving you an advice. Interesting بات یہ ہے کہ ایڈوائس اچھی جہاں سے بھی ملے نا لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ مت دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اگر وہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ اصولی طور پر ان پرنسپل ایک کریکٹ بات ہے، صحیح بات ہے، آپ کی عقل کو بھا رہی ہے، تو اس بات کو لے لیں. اس کی تجسس میں مت پڑ جائیں بہت زیادہ کہ یار یہ جو کہنے والا تھا اس نے کہا، یہ جو مجھے ایڈوائس کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی کا کیا حال ہے، اس کو خود فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے کون ہوتا ہے یہ ایڈوائس کرنے والا. کیونکہ بتاؤں آج کل ہمارے ہاں یہ کلچر ایک چل پڑا ہے جس میں نا وہ ویڈیوز کے ٹائٹلز ہوتے ہیں، فلاں شخص ایکسپوزڈ، پھر فلاں شخص ایکسپوزڈ. ہمیں شوق پڑ گیا، ہم لوگوں کو ایکسپوز کرتے پھرتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جھوٹا ہے، ہم اس بات کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ اب کوئی سچا نہیں رہ گیا، کوئی مخلص نہیں رہ گیا، ہر کوئی چور ہے، جھوٹا ہے، ڈاکو ہے، ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، دکان چلا رہا ہے اپنی. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، ایک سک مائنڈ سیٹ بن گیا نا. دس از اے سک مائنڈ سیٹ بیکاز وی ہیو become infatuated with trying to degrade people, trying to humiliate people, trying to publicly expose people, show people's weaknesses. That's become a part of our culture, and that's very sad, right? And therefore my real piece of advice to you is that stop looking for exposing, so stop looking for ways to expose people. jahan se achhi advice mile le liya kijiye.